السلام علیکم خواتین و حضرات، میک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز کی جانب سے میں ہوں طیب اجاز، اور آج کے ویلاگ میں کرنے جا رہا ہوں ریگارڈنگ دا فریش بکنگ مارکیٹ ریٹس اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کی لمحہ بلمحہ جو بدلتی صورتحال ہے روزانہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ روزانہ مارکیٹ فورسز، مارکیٹ میں اکانومی میں کیا کچھ چل رہا ہے، مارکیٹ اکانومی میں کیا چل رہا ہے، ٹریڈ اکانومی میں کیا چل رہا ہے، فائلز کی ٹریڈ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ پرائمریلی اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا زیادہ تر فوکس اس فائل اکانومی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے، مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ مارکیٹ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے۔ تو اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ آن گراؤنڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کیا چل رہا ہے تو آپ مارکیٹ کو دیکھ لیا کریں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر تو مارکیٹ میں رجحان زیادہ ہے اٹ مینز وہاں پہ کام چل رہا ہے، وہاں پہ بینیفٹس دیے جا رہے ہیں۔ اگر تو وہاں پہ مارکیٹ میں رجحان کم ہے تو سمجھے کام نہیں ہے۔ تو دس از اے تھنگ۔ ایک فیکٹری اگر آپ آن کرتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کام ہے یا نہیں، تو آپ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ صابن بنانے کی فیکٹری رکھتے ہیں تو مارکیٹ میں اگر صابن بک رہا ہے آپ کو مارکیٹ سے خبر آ جائے گی جی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی آٹومیٹکلی فیکٹری زیادہ ڈیولپمنٹ فیز کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مارکیٹ فورسز ڈیفائن کرتی ہیں، ٹریڈ ڈیفائن کرتا ہے۔ اس لیے اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا، میری انویسٹمنٹ کنسلٹنسی کا سارا دار و مدار ہوتا ہے مارکیٹ پہ کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ دس مارکیٹ ڈیفائنس، مارکیٹ ڈیفائن کرتی ہے یہ مارکیٹ۔ صبح بہت سارے لوگ آتے ہیں، شام کو بہت سارے لوگ گھر چلے جاتے ہیں، کئیوں کو راتوں رات امیر کر دیتی ہے، کئیوں کو پیسہ رات دن میں ہی ڈوب جاتا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہر بندہ صبح جو ہے صبح سویرے سوٹ بوٹڈ پہن کے مارکیٹ میں آتا ہے، مارکیٹ میں اپنی پریکٹسز کرتا ہے ان دا ٹریڈ اکانومی۔ اگر میں ٹریڈ کی بات کرتا ہوں، اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایسا ہوتا ہے، ریل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے، جو ٹریڈ مارکیٹ ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پل بھر میں لوگوں کو لاکھوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، پل بھر میں لوگوں کو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم بڑا ضروری ہوتا ہے۔ رائٹ ٹائم میں آپ نے جو ڈیسیجن لے لیا نا، وہ جو کلک کر گیا، یہ ڈیسیجن ٹریڈ اکانومی میں ڈیسیجنز یہ نہیں ہوتے کہ آپ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹریڈ اکانومی میں یا آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ آپ فوراً کہتے ہیں میں بیچ رہا ہوں، آپ بیچتے ہیں، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ریٹ لوز آ گیا، آپ کہتے ہیں لو میرا پیسہ بچ گیا۔ آپ بیچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یار ریٹ ڈبل ہو گیا، کو لو میں نے تو نقصان کر دیا۔ نا دس از اے تھنگ۔ جب آپ اس طرح کی مارکیٹ میں آتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرنا یا ریل اسٹیٹ میں ٹریڈ کرنا، یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑے کانفیڈنس کا کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کام کو کرنے کا ایک اس کے بینچ مارک سے ڈفرینٹ ہے، اس میں مزہ آتا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہمیں سن رہے ہیں، پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہمیں سن رہے ہیں، میرا یہ ٹاسک ہے، میں نے ایک ویوز کا ایک اپنی باندھی ہوئی ہے، اپنی ایک ڈیوٹی باندھی ہوئی، میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے اٹھتے ساتھ ہی میں اپنے مارکیٹ کا جو چل رہا ہے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ، جو مارکیٹ کی نیوز آ رہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اس مارکیٹ کا مطلب آن لائن مارکیٹ اور فزیکل مارکیٹ دونوں ہے، خبریں ہمیں ساری جگہوں سے مل رہی ہوتی ہیں، اس کا ایک انالیسس کر کے فور کاسٹنگ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور بہت سارے ویورز ہماری باتوں سے، ہمارے انالیسس سے مستفید ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خوش آئند بات ہے، اور میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے مارکیٹ کی طرف آتے ہیں۔ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے آج؟ مارکیٹ میں اس وقت ٹریڈنگ عروج پہ ہے، 5 مرلہ کی جو فریش بکنگ آئی ہے اس پہ ٹریڈنگ عروج پہ ہے، 5 مرلہ اور ایک کنال پہ، ان دونوں پہ اون بھی زیادہ ہے۔ فریش بکنگ اوورسیز پرائم 2 میں جو بھی بکنگ آئی ہوئی ہے 3,15,000 والی اور 9.5 لاکھ والی، 5 مرلہ اور کنال، یہ دونوں ہاٹ چاکلیٹس ہیں، اس میں ٹریڈنگ زیادہ ہے، اس پہ اون زیادہ ہوا ہے۔ 5 مرلے کا اون اس وقت لاکھ روپے سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے، فریش بکنگ کی بات کر رہا ہوں۔ 7 مرلہ 10 مرلہ کو کوئی خاص کوئی نہیں پوچھتا، وہ ریورس میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اکثر وہ 70-80 ہزار روپے بھی مل جاتا ہے، لیکن کل کی جو مارکیٹ اپڈیٹ تھی 7 مرلہ اور 10 مرلہ لاکھ سے اوپر تھا، 5 مرلہ 2.5 لاکھ روپے تک گیا ہوا تھا، یہ بھی ایک ریئلٹی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1.5 لاکھ روپیہ اون بھی 5 مرلہ پہ اس وقت ہو تو لے لینی چاہیے، کیونکہ بینیفیشیل ہے، دونوں اسپیکٹ میں بینیفٹس دے جائے گی۔ ایک کنال کا بھی کوشچن مارک ہے، ایک کنال کا ایگزیکٹ ریٹ موجود نہیں ہے، لیکن میری فوڈ کاسٹنگ کے مطابق ایک کنال اور 5 مرلے کا ریٹ اکٹھا ہی ہوتا ہے، اون اس پہ اکٹھا ہی رہتا ہے۔ ایک کنال زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں بائرس کا رجحان دیکھا جاتا ہے۔ کرنٹلی ہمارے پرٹیکولر سرکم فیرنس میں، ہمارے ریڈیس میں 5 مرلے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ 5 مرلے کا میں سمجھتا ہوں 1.5 لاکھ ہونا چاہیے، مارکیٹ 2.5 لاکھ کہہ رہی ہے۔ 7 مرلہ 10 مرلہ میں سمجھتا ہوں اون ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن مارکیٹ پھر بھی 90,000 1 لاکھ روپے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں بیک فائل پہ، 2022 کی فائل پہ۔ اس وقت مارکیٹ میں اون جو ہے ایک کنال کا 2022 کی جو فائل ہے 62,10,000 روپے والی، 13.5 سے 14.5 لاکھ روپے اون ہے، وہ خریدی جا سکتی، خریدی بھی جا رہی ہے، کیونکہ نیا پلان 95 لاکھ روپے کا، پرانا پلان 62 لاکھ روپے کا ہے۔ تو جس نے فائل کو ہولڈ کرنا ہے پلاٹ لینے کے لیے، تو 62 لاکھ روپے دینا زیادہ پسند کرے گا ایز کمپیئر ٹو 95 لاکھ فار دا سیم کٹنگ۔ تو اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ اگر میں مارکیٹ کی بات کرتا ہوں، ایک کنال میں 13.5 سے 14.5 لاکھ روپے ایک کنال کا ریٹ ہے۔
5 मरले का रेट मैं डिफाइन करता हूँ, ओवरसीज के मैं बता रहा हूँ, नॉन बैलेटेड बता रहा हूँ, ये बैलेटेड नहीं। अक्सर लोग हमें रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी आपने तो ये ऑन बताया था, तो सर वो नॉन बैलेटेड का बताया था। बैलेटेड फाइल के रेट अलग है। बैलेटेड फाइल तो समझे वो स्ट्रेट इकोनॉमी में नहीं है, वो तो अब उसी ने खरीदनी है जितने प्लॉट लेना है जाके। बैलेटेड फाइल खरीदने के लिए मिनिमम 15 लाख रुपए कैश इन हैंड होना चाहिए 5 मरले के लिए, और से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इस वक्त, बात मैं कर रहा हूँ ओवरसीज की, सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक की, 5 मरले का रेट 3 से 3.5 लाख रुपया सेलिंग रेट है, 4 से 4.5 लाख रुपए बाइंग रेट है। 10 मरले की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 से 6 लाख रुपया सेलिंग रेट, 7 से 7.5 लाख रुपया बाइंग रेट। एक किनाल का मैं आपको बता चुका हूँ 13.5 से 14.5 लाख रुपया, और सेलिंग रेट इसका होना चाहिए 12.5 से 13 लाख रुपए तक होना चाहिए। ये तमाम मार्केट की अपडेट्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। अभी जितने भी लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, जितने भी लोकल पाकिस्तानी हमें सुन रहे हैं, और आपने अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, दिस इज द पीक पॉइंट, यू शुड इन्वेस्ट इन इट। उसके बाद आप किस्मत पे छोड़ सकते हैं कि अगर पूरी सोसाइटी रिवर्स आ जाए फिर आप खरीद लें, लेकिन आसार मुझे नहीं लग रहा कि पूरी सोसाइटी रिवर्स आएगी। डेवलपर की जो इकोनॉमी है, डेवलपर की जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं, डेवलपर का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है, और डेवलपर की जो आर्टिफिशियल इकोनॉमी है, वो बहुत तेज़ है और वो हमेशा मार्केट को ऊपर रखती है। रियल स्टेट में अगर डेवलपर अपनी सोसाइटी की मार्केट को ऊपर रखेगा वो कामयाब रहेगा, और हबीब रफीक जानता है कि उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट को ऊपर रखना है। यही वजह है कि 31 लाख रुपए का भी प्लॉट अभी मार्केट में आया है, 3,50,000 डाउन पेमेंट है, और उस पर भी ऑन आ गए हैं। इट मीन्स कि मार्केट को ऊपर रखा हुआ है। एक होता है बुल, बिग बुल ऑफ द मार्केट। बुल हमेशा चीज को ऊपर खींचता है। एक होता है बेयर, बेयर होता है मार्केट को नीचे फेंकता है। तो मार्केट में दो फोर्सेज होती है हमेशा। एक फोर्स होती है पूरा दिन जोर लगा रही होती है कि वो किसी भी ट्रेड इकोनॉमी को ऊपर खींचे, सींगों से जोर लगा रही होती है। वो सींगों का मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं मार्केट में, जो कि पैसा फेंक रहे होते हैं और मार्केट को ऊपर फेंक रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगर डेवलपर चाहते हैं कि मार्केट ऊपर रहे, तो वो क्या करेंगे, सींगों से कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेड को ऊपर फेंकेंगे। वो सींग क्या होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, स्टेट एक्टर्स, रियल स्टेट के एक्टर्स होंगे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे। एक इनका मुखालिफ होगा जो कि बुल होगा, जो कि चाहेगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट नीचे आए। वो अपने हाथ से, पंजे से मार्केट को नीचे की तरफ करने की कोशिश करेगा। वो जब नीचे की तरफ करने की कोशिश करेगा, इट मीन्स वो जो उसका पंजा है वो इन्वॉल्व करता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स, डिफरेंट ब्रोकर से, जो पूरा दिन ब्रोकिंग कर रहे होंगे कि जी मार्केट क्रैश कर गई, और लोगों का रुझान बदलेंगे और लोगों का एक फैसला बदलने की कोशिश करेंगे। पूरा दिन लड़ाई हो रही होगी सींगों की और हाथों की। बुल नीचे फेंक रहा होगा, जो आपका बुल जो है ऊपर मार्केट को कर रहा होगा, जो आपका बेयर है वो मार्केट को नीचे फेंक रहा होगा। इसमें जीत जिसकी भी होती है, फायदा अल्टीमेट इन दोनों का ही होता है। नुकसान उस बंदे को हो जाता है जिसको इस इकोनॉमी की समझ नहीं होती, और विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट फैसले, विदाउट नॉलेज वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर जाता है। आप तमाम लोगों के पास अगर नॉलेज चाहिए तो आप स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, हमारी 215 वीडियोस हो चुकी हैं, और इन तमाम में हम आपको नॉलेज ही डिलीवर करें, और हम करते रहेंगे। किस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अगर ये बात जाननी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदे हर वक्त आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करने के लिए हाजिर हैं। यू कैन कॉल अस 24/7। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।